لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى وأصحابه الأتقياء ما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم يجدك يتيما ووجدك ضالا فهدى ووجدك وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولد آدم ولا فخر وقال النبي صلى الله عليه وسلم كنت نبيا وآدم بين الماء والدين وقال النبي صلى الله عليه وسلم أول شيء خلق الله نوري آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. دروشي پڑھو محبت نال ذوق نال دروشی پڑھو.
كما باركت على إبراهيم جس چمن میں جا کے مدنی پاک زلفوں کھولیا جس چمن میں جا کے مدنی پاک زلفوں کھولیا لے چلی بعد صبا خوشبو کی بھر بھر جولیاں محمد مصطفیٰ آئے بہار اندر بہار آئی زمین کو چومنے جنت کی خوشبو بار بار آئی اور جناب آمنہ کا چاند جب چمکا زمانے میں جناب آمنہ کا چاند جب چمکا زمانے میں قمر کی روشنی قدموں پہ ہونے کو نثار آئی ایک مرتبہ بلاد الرشی پڑھ لو انتہائی قابل صد احترام و صد تعظیم و تکریم میرے معزز حاضرین و ناظرین بزرگان دین نوجوان ساتھیوں عزیز بھائیوں اور پردہ دے اندر بہن والیاں میریاں محترمہ معززہ موقرہ مشرفہ اسلامی مائیوں اور بہنوں الحمدللہ چند سالہ تو اس مقام دے ہوتے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ولادت باسعادت دے عنوان نال میلاد محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا یہ پروگرام عزیزم محمد عمر صاحب اور انہ دے عزیز و اقارب منعقد فرمیندن میں دعا کو ہاں تو سبھی سارے حضرات دعا کرو کہ اللہ تبارک و تعالی اس پروگرام دی برکت دے نال کہ اے میرے آقا دا یمنا منینن اللہ انہ کو نرینہ اولاد نصیب فرماوے اچھی امینہ کو دوستو اساں علماء دیوبند خادم ہیں اس حوالے میں تو کو اے وضاحت کرنا ضروری سمجھدا نوجوانوں میرے توجہ کرے سو
میں تے میرے اکابر اسلاف حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا نہ صرف میلاد منیدے ہیں بلکہ اس میلاد مناون کو باعث اجر و ثواب، باعث مغفرت اور باعث نعمت سمجھتے ہویا ایسے پروگرامہ دا انعقاد کرے دے ہے اور اے بھی سن دے بجاؤ اسا دیوبندی آقا دا ہک میلاد نہیں منے دے بلکہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم دے دو میلاد منے دے سبحان اللہ جنہ دل تھرے زور نہ سبحان اللہ سبحان اللہ عجیب گلے کہ تصویر دا رخ غلط طور پہ پیش کی تاویندے کہ دیوبندی میلاد نہیں منے دے میں ببانگے دوہل کھلے لفظہ دے اندر ذمہ داری نال عرض کر رہے ہوں یہ اللہ دا قرآن گواہ ہے میں ہاتھ رکھ کے نسیدہ بیٹھا ہوں کہ میرا تے میرے اکابر دا عقیدہ ہے کہ میرے آقا دا ایک میلاد نہیں دے دو میلاد کتنے؟ دو میرے آقا دا میلاد جسمانی ہے، میلاد جسمانی اور بیا میرے آقا دا میلاد روحانی ہے۔ میلاد جسمانی جب میرے آقا جناب سیدہ طاہرہ آمنہ دی بطن مبارک وچوں سیدہ دی جھولی دے اندر محمد ابن عبداللہ بڑھ کے تشریف گنائیں اے میرے آقا دا میلاد جسمانی ہے اور میلاد روحانی کہ جب 40 سال بعد غار ہرا وچوں ختم نبوت دا تاج سر سے سجا کے محمد ابن عبداللہ تو محمد الرسول اللہ بڑھ کے ظاہر ہوئے۔ نعرہ تکبیر، شان رسالت، شان محمد مصطفیٰ، نعرہ تکبیر۔ اے میرے آقا دا میلاد روحانی توجہ ہے اسادہ عقیدہ میں کسی دے ڈر خوف تو نہیں برمدہ اس وجہ سے عرض کرے دا پیاں پراپگنڈا غلط کر کے تصویر دا غلط رنگ پیش کیتا ہوئے دے سادہ عقیدہ کہ میرے آقا باعتبار تخلیق دے باعتبار خلقت دے ساری کائنات کا نے اول ہے، ساری کائنات کو لو حدیث پاک دے اندر آنے میرے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی جناب انس رضی اللہ تعالی میرے آقا کو سوال کریں گے سیاں کہ میرے اللہ نے سب تو پہلے سب تو اول کائنات دے اندر کیڑی شے کو تخلیق فرمایا؟ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرا انس تیرے اللہ نے میرے اللہ نے ساری کائنات تو پہلے
ساری کائنات تو پہلے اجل سورج نہ بنیا ہے، اجل چندر وجود وچ نہ آیا ہے، اجل آسمان نہیں بنیا، اجل زمین حجر و شجر نباتات و جمادات وجود دے اندر نئے نئے، اجل جبریل و میکائیل اسرافیل و اسرائیل ملائکۃ اللہ انہاں دا وجود نہیں بنیا، اجل آدم و نوح ابراہیم و زکریا یعقوب یوسف و یونس موسیٰ کلیم اللہ و عیسیٰ روح اللہ انہاں دا وجود بھی نہیں ہویا۔ الغرض کائنات دی کوئی شے وجود دے اندر نہیں آئی کہ اول شیء سب سے پہلی چیز جڑی خلق اللہ میرے اللہ نے تخلیق فرمائی اور نوری میں محمد دا نور نبوت تخلیق فرمایا۔ نعرہ تکبیر، شان محمد مصطفیٰ، مقام محمد مصطفیٰ۔ میرے آقا فرمائیں کہ کنت نبیاً او لوگو میں اس ویلے بھی اللہ دے علم دے اندر نبی ہمیں، اللہ دے علم دے اندر نبی ہمیں، وآدم بین الماء والتین اجن حضرت آدم گلگارے دے اندر ہن میں اللہ دے علم دے اندر اس ویلے بھی نبی ہمیں۔ لوگ سکوں بلاد سنے دل میرے آقا دا جملہ، میرے آقا دا پیدا ہونا، میرے آقا دا ظاہر ہونا سنو۔ میں علماء جو بندہ ادنا دیا خاتمہ سادہ عقیدہ ایمان ہے، سادہ عقیدہ ایمان ہے کہ میرے آقا امام الانبیاء سرتاج الانبیاء فخر الانبیاء سرور کونین صاحب ضحا صاحب دنا صاحب فتح اللہ صاحب قاب قوسین صاحب مزمل صاحب مدثر صاحب یاسین صاحب طہ صاحب علم نشرح لک صدرک شب معراج دلہا اللہ دی قسم اٹھا کے آدھا بیٹا میرے دوستوں میرے بزرگوں اجل دنیا تے ظاہر بھی نہیں ہوئے سنے دے تذکرے آسمانہ تو اتا ہن آسمانہ تو اتا ہن سنے دے تذکرے سنے دے ذکر خیر ساری کائنات دی زبان تے ہن۔ اس زمن دے اندر میرے کولو حضور دا ایک فرمان توجہ کرائے، فرمان سنتے بنجو حدیث پاک دے اندر آؤ دے میرے آقا میرے محبوب آپ نے جبل احد دے اتے احد پہاڑ تے اپنے قدم رکھیں، کتنا قدم رکھیں اور میرے آقا دے قدم او قدم ہیں جے زمین تے لگن اللہ او زمین دیا قسمہ چاہے، وہ زمین دیا کیا چاہے دے قرآن حدے لا اقسم بہذا البلد، کیوں اللہ قسم کیوں چاہتی ہے؟ فرمایا وَأَنْتَ میرا محبوب تیرے جو قدم لگن تے میں خدا قسمہ کیوں نہ چاہتا، میرے آقا دے قدم مبارک احد پہاڑ تے لگن۔ گرواں برادری والے دوستو پہاڑ پتھر دا، پتھر جامد بھی ہوں دے، پتھر ساکت بھی ہوں دے یعنی خاموش بھی ہوں دے تے جمود ہوں دے اندر ٹھہراؤ ہوں دے پہاڑ چھوٹا جیا نہیں 15 کلومیٹر لمبا 14-15 کلومیٹر چوڑا اتنا بڑا پہاڑ جب میرے آقا قدم رکھے حدیث پاک دے اندر آدھے اے پہاڑ خوشی نال جھومن لگ جھوم
تو گسا کو کہیں شہتے مزاوے سنا سر جھوم دے ایمیں سر ہلن جائے وجود ساڑا جھوم دے پہاڑ تے میرے آقا جو قدم رکھن تے خوشی کول جھومن لگ گئے حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رحمت والا قدم زور نال اس پہاڑ تے مارے اور فرمیدن اسبت یا احد اسبت یا احد اے پہاڑ ٹھہر جا فَإِنَّ عَلَيْكَ نَبِيٌّ وَصِدِّيقٌ وَشَهِيدَانِ تیرے تے ایک نبی سوارے ایک صدیق سوارے تے دو شہید سوارے یہ وہ پہاڑ ہے اللہ نے فرمایا میرا محبوب چاہو تو تورے واسطے سونا بنا لے صرف اللہ آکھیا نہیں بلکہ ان کو سونا بنا لیتے سائنسدانا تجزیہ کیتے ہیں لکھے نے کہ اگر اہل عرب دا تیل ختم تھی ونجے آندہ آمن والیاں 7 نسلاں این پہاڑی تو سونا کڑ کڑ کھامن پیاں تاں بھی ختم نہ تھی سی حضور فرمیدن حاضا جبل یحبنا ونحبہو یہ پہاڑے جڑا میں نبی نال پیار کرے دے میں محمد ایندے نال پیار کرے نعرہ تکبیر شان رسالت شان صحابہ علامہ قاری کفایت اللہ صاحب میں اپنے مقصد دعا رہی ہوں دوستوں سائیں قدم مبارک رکھیں اچانک سائیں ڈٹھے انسان نما ایک بندہ آ رہے عجیب حرکات و سکنات چلتا دے سائیں دی خدمت دے اندر ہے سائیں کو سلام پیش کی تس سائیں نے فرمایا شخصا عمل والا میں کو اپنے حرکات سکنات دی وجہ کر کے تو جن سے انسانیت بھی کیوں نہیں لگدا تو بندہ نہیں لگدا انسان نہیں لگدا آدھے جی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں انسان نہیں ہاں میں جنات بھی چواں کیڑی مخلوق جنات غور نل سنائے ایک کہانی نہیں یہ واقعہ حدیث دیا کتاب ہے جو لکھا کرے کتاب لکھا کرے حدیث مبارک تے سارے عقیدہ ایمان ہے چندر بے نور ہو سکدے سورج بے نور ہو سکدے میرے آقا دا فرمان حدیث غلط سائیں کو آدھے میں جنات چواں میرے آقا نے فرمایا اچھا تعارف کرا ذرا اپنا نام کیا ہے تیرا آدھے میرا نام حامہ ہے میرا نام حامہ اچھا بابے دا نام آدھے رحیم لاہوری ہیدے نال رحیم دادے دا نام آدھے لا عقیس لا عقیس تے پردادے دا نام ادھے ابلیس شیطان دا پڑپوترا شیطان دا پڑپوترا اندازہ کرائے کساں میں جری گل نسنا چاہنا اپنا نام اسس ہم پیو دا نام رحیم دالے دا نام لاقیس پردالے دا نام ابلیس شیطان دا پڑپوترا سوئی نے فرمایا اچھا تیری اتنی لمبی عمر ہے کتنی عمر ہو سی آدھے آقا جرلے حضرت آدم علیہ السلام دے بیٹے حابیل تے قابیل آپسی چے لڑدے ودے ہن تے ایک بھرانے بے کو ماریا ہاں انہاں کو وسوسے میں سکے شیطان دا کم ہوندے نا یوسوس لہو شیطان وسوسے سکنا آدھے میں اوویلے انہاں کو وسوسے میں سکے ہن تیو بھران لڑے ہن سوئی فرمایا اچھا اوویلے تیرا اے حال ہا اوویلے اے حال ہا تو ہون کیا کریں دا ہو سے ہون اتنی عمر تیری گزر گئی ہے حضرت آدم دے
کل گھن کے ہن تک تو زندہ ہن کیا کرے دا حسین آدھے آقا میں کو تانا نہ دے ہو میں حضرت شیش علیہ السلام دے حد تے کلمہ پڑھیا ہوں مسلمان ہوئے ہم میں حضرت نوح دا زمانہ پاتا حضرت ابراہیم دا زمانہ پاتا حضرت اسماعیل دا زمانہ پاتا حضرت زکریا یعقوب یوسف و یونس موسیٰ کلیم اللہ دا زمانہ پاتا آقا میں ہر نبی دی خدمت دے اندر پیش ہو دا ہم انہاں دے اتے من کے سلام عرض کرے دا ہم اور جب نبی میرے کلو ایویں میری عمر پوچھتے ہم میں نسے دا ہم ہر نبی اہدہا ہاں ماں اگر تو نبی آخر الزمان دا زمانہ پاویں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا زمانہ پاویں تو ساری طرفوں حضور دی خدمت صلاة بھی پیش کریں تے سلام بھی پیش کریں نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر شان رسالت شان محمد مصطفیٰ آقا میں کو مطعون نفر کہو میں تے نبیان دیا صلاتوں تے نبیان دے سلام تو ہری ذات واسطے چاہ کے ودا کئی لوگ بتے بھی آدھن جو اے دیوبندی نبی تے صلاة و سلام نہیں پڑھتے ہیں اللہ دی قسم لوگوں غلط آکھیا میں دے الزام میں بہتانے میرے دوستوں میرے بزرگوں اسا ہر نماز دے اندر سریو نماز فرضوں میں واجبوں میں سنتوں میں نفلوں میں تہجدوں میں اشراقوں میں چاشتوں میں اوابین توابین ہوئے وہ نماز نہیں ہوندی جب تک کہ اسا اس دے اندر صلاة نہ پڑھوں تے سلام نہ پڑھوں میرے دوستوں میرے بزرگوں اصل سارے لوگ حضور دے صلاة دے بھی قائل سلام دے بھی قائل صلاة عربی دا لفظ عربی زبان دا لفظ تے اصل کی دا معنی کریں یہ درود یہ ہے نا جی یہ ہے نا میں تقریر دے اندر آکے درود شریف پڑھو ڈاکٹر صاحب تو کو دن درود شریف پڑھو درود پڑھو چلو آج توالا امتحان گرنا میں کوئی دسو یہ درود کیڑی زبان دا لفظ ہے عربی عربی بھائی عبد الرحمن تو چونکہ مولویاں دیا علماء دی تقریرہ سن دے ایجاد کی تھی بیٹھے یہ درود فارسی زبان دا لفظ ہے کیڑی زبان دا لفظ ہے زور بولو فارسی اور ایدہ معنی میں اگر تمہارے کو لوگ پوچھاں دا بھائی عبد الرحمن تو نہ دسی تواڈے وچوں اگر کوئی بھی بندہ لفظ درود دا لفظی معنی لفظی لغوی اصطلاحی معنی تا صحیح تے ایسا پڑھ دے نا درود شریف ٹھیک ہے نا لفظ درود دا لغوی معنی اگر کوئی نساوے تو 500 روپیہ انعام دے سکتا میرے دوستوں میرے بزرگوں سنو لفظ درود دا معنی تھی دے ادھیڑنا کیا تھی نا کیا تھی نا ادھیڑنا درود کو درود اس واسطے آدن کہ جلے پڑھتے ہو بندے دے گناہ ادھیڑ لیتے اللہ اکبر بندے دے گناہ کیا کریں دے ادھیڑ دے دے میرے آقا نے فرمایا درود دعائیں دی قبولیت دی کنجی ہے درود کیا ہے دعائیں دی قبولیت دی کیا ہے کنجی برکات سنو دوستو درود شریف دے حدیث پاک دے اندر معجم طبرانی دی حدیث سے ایک واقعہ نقل ہوئے حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت دے اندر چند لوگ آئیں توجہ کرائیں چند لوگ آئیں
آکے اپنا ایک استغاثہ پیش کریں گے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے بندہ تو علیہ صحابی ہے سادہ اٹھی نے چوری کی تے اٹھ موجود ہے گواہ موجود ہے آقا عصب پکڑ کے گن نہیں ہے ایک سزا دو حد قائم کرو میرے آقا نے اپنے صحابی دوری تھے وہ نگاہ نبوت خدا دی قسم سے دیتے پودھی آئی کندن تھی ویدا نگاہ نبوت کوئی عام شے نہیں ہے معمولی شے نہیں ہے جب میرے آقا نے نٹھے فرمایا ہاں میرا صحابی تے اٹھ چوری کیتے آدھے نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں چوری نہیں کیتا الزام بہتان اور لوگوں سنو نبی معصوموں دے صحابی محفوظوں دے حفاظت کون کریں دے اللہ کریں دے سوی نے اچھے تے چوری کیتے آدھے نہیں یا رسول اللہ میں چوری نہیں کیتا گواہ کو پوچھا گئے گواہ دن جیاں آقا اصل گواہی دیں ہی نے وقت چوری کیتے مدعی بھی آدھے ہی نے چوری کیتے مسروقہ اٹھ بھی گی ودن اے چوری شدہ اٹھے سارا نصاب پورا ہے گواہ آ گئے مدعی بھی آدھا پائے چوری شدہ اٹھ بھی موجود ہے میرے آقا نے فیصلہ صادر فرمائے کہ ہاتھ کاٹ دیو کیا کرو ہاتھ کاٹ دیو نبوت دا فیصلہ جب میرے آقا نے توجہ کرائے اے فیصلہ صادر فرمائے جلاد اپنی تلوار نیزہ جو بھی آئی چاہ کے گھن لائے کہ ہاتھ کٹا میرے آقا نے ڈٹھے کہ اے صحابی جنہیں خلاف فیصلہ تھا انہیں ہونٹ ہل دے پائن لب چل دے پائن ہوٹا دے ہلن دی ایمیں سائیں کو نظر پائیں تا سائیں ڈٹھے ہونٹ ہل دے پائن لب چل دے پائن صحابہ بھی ڈٹھے اس صحابی دے ہونٹ ہل دے پائن لب چل دے پائن کہ سمجھے جو ڈر گیا اسی لیکن برابر ہوٹا دا کبارہ نظر آ رہی ہے اس جلاد نے اپنا ہتھیار چاہتے